اور جن جن لوگوں نے عورتوں پر ظلم کیا ہے اللہ سب سے پوچھ لے گا. یہاں تو ہم پڑھ رہے ہیں نا موعودۃ سئلت، یہ تو قبیح ترین چیز تھی نا، انتہائی شرمناک واقعہ تھا. لیکن جو اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے یا اپنی بیٹیوں کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں، ان کو مصیبت مصیبت کہتے رہتے ہیں کہ یہ پیدا ہو گئیں، یہ ہمارے سر پہ پڑی ہیں. آپ نے شاید سنا ہوگا پچھلے دنوں اخبار میں ایک آرٹیکل آیا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ انڈیا کے کچھ حصے ہیں، کچھ شہر یا گاؤں ایسے ہیں جہاں وہ بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں اللہ ماری، نام ہی یہ رکھتے ہیں وہ. اور کیا کیا اس کے اندر نام تھے. مجھے افسوس ہو رہا ہے وہ آرٹیکل میں نے پھاڑ کر رکھ کیوں نہیں لیا. اکثر تو میں کرتی ہوں، کسی اور کے گھر میں نے وہ آرٹیکل دیکھا تھا اور اس میں وہ پورے ناموں کی لسٹ دی ہوئی تھی جو اپنی بیٹیوں کا وہ رکھتے ہیں. پتہ نہیں اللہ ماری اور کسی کا نام مصیبت رکھا ہے بیٹی کا. یہ نام ہی یہ رکھتے ہیں اپنی بیٹیوں کے. سوچیں ذرا کہ کیا حال ہوگا ان لڑکیوں کا. چلتی پھرتی مجرم، اور کیا کیا جرم کیا ہے نہیں پتہ. جرم کیا ہے؟ پیدا ہو گئیں، یہ جرم ہے ان کا. شادیوں کی مصیبت بنا دیتے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. بیٹوں کو پریفرنس دینا بیٹیوں کے اوپر، بیٹوں کا لاڈ کرنا، بیٹیوں کو نگلیکٹ کرنا، نظر انداز کرنا. بیٹا ہونے پر بہت خوشی منانا اور بیٹی پیدا ہونے پر ایسی خاموشی کہ لگتا ہے کسی کی موت ہی ہو گئی جیسے. بعض گھروں میں تو واقعی یہ حال ہوتا ہے. چوتھی پانچویں چھٹی بیٹی پیدا ہوتی ہے، لگتا ہے کوئی موت ہی ہو گئی ہے ان کے گھر میں. ایسی شکلیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں سب کی. مٹھائی بانٹنا تو دور کی بات، مبارکباد سننا نہیں پسند کرتے، باقاعدہ لوگ افسوس کرتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ واقعہ مجھ کو اپنا یاد آتا ہے. جب میری چھوٹی بہن پیدا ہوئی تو ایک میں تھی، ہمارے 3 بھائی ہیں. میرے بڑا بھائی ہے، پھر میں، پھر 2 ہمارے بھائی ہیں، پھر چھوٹی بہن بہت چھوٹی ہے ہم سے. تو جب بہن پیدا ہوئی تو اب سوچیں ہم کتنے خوش ہوئے ہوں گے. وہ تو بڑے بہن بھائیوں کو کھلونا مل جاتا ہے نا، تو الحمدللہ بہت ہی خوشی تھی. لیکن ہمارے گھر میں جو ایک کام کرتا تھا جھاڑو پوچھے کا، وہ میرے ابو کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ صاحب بیٹی ہو گئی. اس نے بہت افسوس کا اظہار کیا. اس نے کہا بس آپ صبر کریں، اللہ نے دی، اب کیا ہو سکتا ہے. تو ایک تعزیت کے انداز میں اس نے افسوس کا انداز کیا اور ہم بس یوں شکل اس کی دیکھ رہے تھے کیا کہہ رہے. اتنے ہم شوق تھے کہ ہم جواب بھی اس کو نہیں دے سکے کہ تم یہ کہہ رہے ہو. تو اپنی طرف سے وہ افسوس کا اظہار کر کے چلا گیا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی مصیبت ان پر پڑی ہے، تو میں وفاداری اتنی تو نبھاؤں کہ افسوس تو کر لوں بیٹی کے ہونے پر. تو یہ ایک معاشرے کا ایک ٹریلر ہے نا جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ حال ہے. تو اللہ تعالیٰ بس مردوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ عورتوں کے حقوق دیں. عورتوں کے حق مارنا ان کو اندازہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہے. 2 شادیاں کر لینا، پہلی بیوی کو ایسا اٹھا کر نگلیکٹ کرنا کہ لگتا ہے وجود ہی نہیں جیسے اس کا. حق تلفیاں کرنا اس طرح سے، مارنا پیٹنا بیویوں کو، بیٹیوں کو برا بھلا کہنا، الٹی سیدھی جگہ ان کی شادیاں کر دینا، گائے بھینسوں سے بیاہ دینا، قرآن سے بیاہ دینا، جائیداد میں ان کو حصے نہ دینا. سب اللہ پوچھ لے گا، ایک ایک چیز کا اللہ حساب لے گا. بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے مرد پر قوام بنا کر. اس کو وہ سمجھتا ہے آنر، اللہ نے تو ذمہ داری دی ہے، اس کو ذمہ داری ادا نہیں کرے گا، یہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو اللہ کو جواب دے لے گا، اللہ کے غضب کا سامنا کر لے گا قیامت کے دن. تو مردوں پہ بہت بھاری ذمہ داری کہ وہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا، دنیا سے جاتے جاتے آپ نے جس چیز کی نصیحت کی ہے لوگوں کو، ایک نماز، دوسرے غلام، تیسری عورتیں، کہ عورتوں کے بارے میں ڈرنا. حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ نے خاص عورتوں کے حقوق کے بارے میں متنبع کیا ہے مردوں کو کہ اللہ نے تمہارے انڈر، تمہارے زیر نگرانی ان کو دیا ہے عورتوں کو، ان کے حقوق ادا کرنا، اور جو نہیں کریں گے اللہ خود نمٹ لے گا ان سے قیامت کے دن، دیکھ لیں گے اپنا انجام. تو ذکر کیا گیا اس بچی کا جو زندہ گاڑ دی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے. جس طرح خبریں نشر ہوتی ہیں اس طرح اعمال کی خبریں سب کو پہنچ جائیں گی. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیں اللہ نے دعا سکھائی ہے سورہ آل عمران میں کہ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ میں قیامت کے دن رسوا نہ فرما. سب سن لیں گے کہ یہ جو آ رہی ہیں یہ فلاں بن فلاں، ان کے یہ اعمال تھے. لوگ کہیں گے اچھا بڑی نیک بنتی تھیں،
دنیا میں تو یوں قرآن پڑھاتی تھیں، ایسے قرآن پڑھا کرتی تھیں، یہ کرتوت تھے ان کے، یہ ان کا حال تھا جب اکیلی بیٹھی ہوتی تھیں، یہ کیا انہوں نے سب کے سامنے تو واہ بڑی نمازیں، اپنی فجر تو کبھی ہوئی نہیں ان کی، 9 بجے پڑھتی تھیں۔ صحف و نشرت، سب صحیفے نشر کر دیے جائیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا کچا چٹا ایک دوسرے کا، کون کتنے پانی میں ہے۔ سوچیں منافقین کی رسوائی کتنی ہوگی، اور ریاکاری کرنے والوں کی رسوائی کتنی ہوگی۔ بتا دیا جائے گا کہ سب یہ دکھاوا کرتے تھے، کوئی ان کا اپنا عمل ایمان پر مبنی نہ تھا۔ پتہ چل جائے گا اس دن کون خوش بخت کون بدبخت۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ کشتن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر سے کسی اور چیز کو اتار لینا جو اس کو ڈھانکے ہوئے ہو۔ کاف شین طا، کشتن، کسی چیز کے اوپر سے اس چیز کو اتار لینا جو اس کو ڈھانکے ہوئے ہو۔ عربی زبان میں اونٹ کی کھال کھینچ لینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب کھال اتار لی جاتی ہے جانور کی، اس کے بعد لال لال گوشت نظر آنے لگتا ہے، تو یہاں بتایا کہ آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، یعنی آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ اس وقت جو آسمان نیلا نظر آتا ہے وہ سرخ رنگ کا ہو جائے گا۔ یہ سرخ رنگ کا ذکر ہمیں ملتا ہے مختلف مقامات پر قرآن میں، کہ آسمان سرخی مائل ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی۔ جہنم اپنے شکار کو بھوننے کے لیے مزید بھڑکائی جائے گی، سعرت، اور بھڑکائی جائے گی۔ سعیر، تسعیر کے معنی بھڑکانا یا دہکانا، تسجیر کی طرح کا لفظ ہے تسعیر۔ خوب بھڑکائی جائے گی، نئے سرے سے اس کو سٹوک کیا جائے گا خوب بڑھ کے۔ اور جنت ازلفت، قریب لے آئی جائے گی۔ جنت اپنے مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہوگی، اس کو فائنل ٹچز دیے جا رہے ہوں گے، اور سب اس دن دیکھ لیں گے۔ علمت نفس ما احضرت، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا ہے، اس کے اعمال کس قابل ہیں۔ کوئی ایکسکیوز کام نہ آئے گی۔ بہت ہی رونا آیا تھا، رو کر کیا کیا رو کر بیٹھے ہی رہ گئے، وہ بھی نشر ہو جائے گا کہ دیکھا یہ یوں رویا کرتے تھے، اس کے بعد آنسو پونچھتے تھے، پھر وہی گناہ شروع کر دیتے تھے، پھر روتے تھے بیٹھ کے، پھر آنسو پونچھتے تھے، پھر وہی گناہ شروع کر دیتے تھے۔ تماشا بنایا تھا اللہ کے خوف کا انہوں نے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کس طرح اللہ کی بے عزتی کی جائے، کہ کہا جائے کہ ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے اللہ سے، اتنا ڈر لگتا ہے اللہ سے، ہمارا کیا ہوگا۔ اور جب اللہ طریقہ بتائے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ یہ تو شیطان کا طرز عمل ہے نا۔ شیطان بھی تو کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرتا ہے لیکن عمل نہیں بدلتا، تو فائدہ ڈرنے کا؟ اگر آنسو عمل کی طرف لے کے نہیں چل رہے تو آنسو بہانے کا فائدہ؟ اللہ کرے کہ ہمارے آنسو ایسے ہوں جو اس بھڑکتی آگ کو بجھانے والے ہوں، اس سے بچانے والے ہوں، تب تو فائدہ بھی ہے رونے کا۔ اللہ کرے یہ رونا ہم کو جنت میں لے جائے۔ تو فرمایا کہ سب لوگ دیکھ لیں گے کیا حاضر کیا، احضرت، ہر نفس جان لے گا آج اس نے حاضر کیا کیا، اعمال ہیں کس قابل۔ تو وہ دن آنے سے پہلے اس قرآن کی قدر کر لے انسان، کیونکہ یہ سیدھا جنت کی نعمتوں میں پہنچانے والا کلام ہے۔ آگے فرمایا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی۔ خنس خا نون سین مادہ ہے، خنس خانس کی جمع ہے، مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، چھپنا، ظاہر ہو کر غائب ہو جانا۔ کنس کاف نون سین اس کا مادہ ہے، کانسن کی جمع ہے کنس، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے چھپ جانا۔ کناس
کاف نون الف سین کناس وہ جگہ ہوتی ہے جہاں جانور رات کے وقت پناہ لیتے ہیں۔ اب یہ خنس الجوار الکنس، جوار جاریہ سے لفظ بنا ہے، جرا یجری چلنا۔ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ جو قدیم زمانے کے مفسرین ہیں انہوں نے مراد یہاں تارے لیے ہیں کہ یہ تارے ہوتے ہیں جو آتے ہیں جاتے ہیں، کبھی ظاہر ہوتے ہیں کبھی چھپ جاتے ہیں۔ دراصل قرآن اور حدیث خاموش ہیں کہ یہ خنس الجوار الکنس کیا چیز ہے، تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ جدید دور میں جو جدید مفسرین ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے خنس اور الجوار الکنس سے مراد ایٹم اور سب ایٹامک پارٹیکلز لیے ہیں، ان کی خصوصیات مانی ہیں۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ یقیناً اپنی کسی عظیم نشانی کا یہاں ذکر فرما رہا ہے۔ تو جیسے اور بہت سارے متشابہات ہیں جو کہ سائنس نے ایکسپلین کر دیے، ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری سمجھ میں آ جائے کہ خنس الجوار الکنس کیا چیز ہے، لیکن فی الحال اتنا ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہا ہے، ان کو گواہ کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ اور واللیلی، قسم ہے رات کی، اذا عسعس، جب کہ وہ رخصت ہو۔ عسعس عین سین سین مادہ ہے۔ عسا کا مطلب ہوتا ہے رات کو پہرا دینا، رات کو اپنی ڈیوٹی دینا۔ عسعس ذئب کہا جاتا ہے کہ رات کو بھیڑیا آیا، بھیڑیے نے رات کو چکر لگایا۔ عسعس ذئب، رات کو بھیڑیا آ گیا۔ تو رات کی قسم کھائی گئی کہ رات جب آتی ہے ایک طرح کا پہرے دار بن کر آتی ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہ کیا خوبصورت ایک تصویر ہے، تنفس، سانس لینا۔ صبح کا سانس لینا ایک لفظی تصویر ہے جو کھینچی جا رہی ہے کہ صبح دراصل رات کی تاریکی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رات کا لحاف پیچھے سرکایا تو دن کو سانس لینے کا موقع ملا۔ اندھیرا ہوتا ہے تو ہر چیز ساکت سامت ہوتی ہے، سٹل ہوتی ہے بالکل۔ جو ہی صبح ہونے والی ہوتی ہے، پاؤ پھٹنے والی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہلچل شروع ہوتی ہے، آوازیں آنے لگتی ہیں، چہل پہل میں، رونق میں اضافہ ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ صبح آ جاتی ہے۔ جیسے سو کر اٹھنے والا جب انسان ہوتا ہے، پہلے اس کی حرکتیں، اس کے موومنٹس بہت سلو ہوتے ہیں، آہستہ، پھر آہستہ آہستہ ان میں تیزی اور گرمی آنی شروع ہوتی ہے۔ تو صبح کی ایکٹیویٹی، ہلچل شروع ہوتی ہے اور پھر دن اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے۔ کس طرح اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ سوئی ہوئی دنیا کو اللہ اٹھا دیتا ہے، اسی طرح سوئے ہوئے ضمیروں کو، سوئے ہوئے ایمانوں کو جگانے کا بھی اللہ نے انتظام کیا۔ خاص طور پہ رسول بھیجے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں کو اللہ کے کلام کے نور سے روشن کریں۔ قرآن کے بارے میں بتایا ساری قسمیں کھا کر، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتے نوری ہونے کی وجہ سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور مخلوق ہونے کی وجہ سے انسانوں سے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وحی اخذ کرتے ہیں اور رسول تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو قرآن اللہ کا قول ہے، ہوا کلام اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جبریل علیہ السلام کو دیا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ تو یہاں قرآن کو قول رسول کریم اسی معنوں میں کہا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے قول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اپنے قول کے ذریعے سے۔ تو رسول کریم سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام ہے، رسول ملک کی بات کی گئی ہے۔
اور وہ کیسے ہیں؟ ذی قوت، بہت توانائی والے ہیں، بہت قوت والے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی شیطان یا کوئی جن ان پر قابو پا کر اس وحی میں سے کچھ چرا لے یا ان کو پچھاڑ دے، نہیں ہو سکتا. عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہیں، بہت اونچا درجہ ہے اللہ کے ہاں جبریل امین کا. مطاع، ان کا حکم مانا جاتا ہے. شب معراج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آسمان پر پہنچے تھے جبریل امین، تو فرشتوں نے ان کے حکم کی اطاعت کی تھی اور آسمانوں کے دروازے کھولے تھے. تو بڑا مقام ہے، سارے فرشتوں کے یہ سردار ہیں جبریل امین، ثم امین، اور با اعتماد ہیں، ساتھ ہی ساتھ با اعتماد ہیں، امانت دار ہیں. کسی خیانت کا خطرہ نہیں کہ اللہ کے کلام میں اپنی بات شامل کر دیں گے یا اللہ کے پیغام میں کمی بیشی کر دیں گے یا یہ کہ اپنی مرضی سے کسی اور پر اس پیغام کو نازل کر دیں گے. وہ تو امین ہیں، امانت دار ہیں. تو ذکر کیا گیا جبریل امین کا، اور اب آگے ذکر کیا جا رہا ہے وحی کو ریسیو کرنے والے شخص کا، یعنی رسول بشر کا. تو اب تک رسول ملک کا ذکر تھا، اب رسول بشر کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وما صاحبکم بمجنون، اور اے اہل مکہ تمہارے رفیق مجنون نہیں ہیں. کفار سے خطاب ہے کہ ایسا محفوظ اور بلند پایا کلام سنانے والے کو تم پاگل کہتے ہو. اس سے پہلے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا جنون کا عارضہ دیکھا ہے؟ تمہارے ہی ساتھی ہیں، صاحبکم، بچپن سے لے کر 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، اجنبی تو نہیں. ہر شخص ان کی صداقت، شرافت، امانت کا گواہ ہے. یہ کلام دراصل تم کو اتنا ناگوار گزر رہا ہے کہ تم ان پر مجنون ہونے کا الزام لگا رہے ہو. مجنون نہیں ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے تو اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے. افق، ہورائزن، آسمانی فضا کا وہ حصہ جو نظر کے سامنے ہوتا ہے. یعنی جیسے تم روز روشن کو دیکھتے ہو، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا ہے. صبح کا اجالا تم دیکھتے ہو جو حقیقت ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہوتا اس میں تمہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی طور پہ جبریل امین کو دیکھا ہے. انہیں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ سچ تھا یا جھوٹ. عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 2 مرتبہ جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا. ان کی عظیم ہستی زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی. تو اس طرح کلیئر دیکھا اللہ کے رسول نے ان کو، یعنی کوئی ان کا فگمنٹ آف امیجنیشن نہیں ہے، کوئی ہیلوسینیشنز نہیں ہیں، نعوذ باللہ کوئی اسکیزوفرینک نہیں تھے وہ کہ وہ کسی کو امیجن کر رہے ہوں یا کوئی آوازیں ان کو آ رہی ہوں جو ان کے وہم کا کام ہو. سارا ذہنی اختراع نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو بتا رہے ہیں. وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہیں. ضنین، ضاد نون نون مادہ ہے. ظن یظن کا مطلب ہوتا ہے بخل کرنا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، آپ نے سب کچھ آگے پہنچا دیا، کوئی چیز چھپا کر، کوئی چیز بچا کر نہ رکھی. یہ آپ کے شایان شان نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ حق چھپا لیتے. یہ بھی بخل ہے ایک طرح کا. اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے انسان حق نہ بیان کرے، یہ بہت بڑا بخل ہے، بہت بڑی کنجوسی، مائزرلینس. لگاؤ اپنی جان کو بھی تم داؤ پر، لگاؤ اپنی عزت کو داؤ پر اور بتاؤ حق لوگوں کو. یہ ہے جنراسٹی، یہ ہے انسان کا فیاض ہونا. اسی کی ضرورت ہے، اسی سے ایمان پھیلتا ہے، اسی سے لوگوں تک حق پہنچتا ہے. سب کنجوس ہو کر بیٹھ جائیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت اور حق چھپا کر بچا کر بیٹھ جائیں، کسی کو حق نہ پتہ چلے، پھر معاشرے کا وہی حال ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہمت ہی نہیں کسی کے اندر. تو بخل اور جبن ساتھ ساتھ چلتا ہے نا. یاد ہے آپ کو دعا ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے پناہ مانگی ہے
من البخل والجبنی سے، کہ اللہ بخل اور بزدلی سے مجھے بچا لے۔ تو جب بزدلی ہوگی، بخل ہوگا تو بزدلی خود بخود آئے گی، دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ساتھی ہیں بخل اور بزدلی۔ اللہ کے رسول نہ بخیل تھے نہ بزدل، اور ہمیں بھی آپ نے دعا سکھائی کہ تم ان دو برائیوں سے بچنے کی دعا کیا کرو۔ تو فرمایا کہ وہ غیب کا علم لوگوں تک پہنچانے میں ذرا سے بھی بخیل نہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ رسول کریم کے مقابلے میں شیطان رجیم، یہ کسی شیطان کی بات نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ اس بابرکت مبارک کلام کو چھوڑ کر تم کدھر چل پڑے؟ یہ قرآنک سوال ہے، قرآنک کویشچن، أَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ سوال کبھی ہم اپنے آپ سے بھی تنہائی میں پوچھیں، میں کہاں جا رہی ہوں؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ میں کیوں کر رہی ہوں؟ میری منزل کیا ہے؟ میں کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہوں؟ میرا ٹارگٹ کیا ہے؟ نصب العین کیا ہے؟ زندگی کا ہدف کیا ہے؟ ہمیں بعض دفعہ خود نہیں پتہ ہوتا، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میں کیا کر رہی ہوں، آئی ڈونٹ نو واٹ ایم آئی ڈوئنگ، آئی ڈونٹ نو وائی آئی ایم ڈوئنگ دس۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ معمولی سا سفر بھی ہم کرتے ہیں تو اس کنفیوژن میں سفر نہیں شروع کرتے کہ چلو بیٹھ جاتے ہیں جہاز میں، دیکھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں، بعد میں سوچیں گے، بیٹھ تو جائیں۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا عقل مند لوگوں کا۔ ہم آ گئے ہیں، ہم ایک سوار ہیں دنیا پر، سواری تو ہے، اب ہمیں ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، یہ سواری وہیں لے جائے گی ہمیں۔ تو خود سوچ لیں، اپنا ٹارگٹ فکس کر لیں کہ مجھے تو آخرت میں جنت چاہیے، میں تو اس طرف جا رہی ہوں، تاکہ انسان ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہی نہ ہو۔ فرمایا کہ اس کلام کو چھوڑ کے جاتے کہاں ہو؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو احسن الحدیث، اللہ کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اس کے بجائے شیطان کے گانے باجے لہو الحدیث میں دلچسپی لیتے ہیں۔ فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ قبول کرو گے، اپنا بھلا کرو گے، اپنا دین، اپنی دنیا سنوار لو گے۔ فرمایا یہ تو یاد دہانی ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، جو کوئی تم میں سے درست ہونا چاہتا ہے، سیدھا ہونا چاہتا ہے، وہ اس سے اپنا رشتہ جوڑ لے، تعلق جوڑ لے، زندگی بھر کی دوستی کر لے اس سے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروہ تو اللہ کی طرف چل پڑا، اب جو چاہے ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے چاہے درست راستے پہ چل پڑے۔ اگر دوسروں کے انتظار میں باقی بھی کھڑے رہے تو اپنی منزل کھوٹی کریں گے۔ اللہ کی مدد پر بھروسہ کرو، کوشش محنت کرو، قدم بڑھاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسروں کے انتظار میں کیوں کھڑے ہو کہ پہلے سب سیدھا راستے پر چلنے کا ارادہ کریں تو ہم اکٹھے شروع کریں گے سفر۔ یہ انداز پکنک وغیرہ کا ہوتا ہے نا، ایک گاڑی اکیلی نہیں جاتی، سب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، کوئی لیٹ ہو کچھ ہو اس کا انتظار کیا جاتا ہے، جب سب آ جاتے ہیں تو پھر ایک کیراوین، ایک قافلے کی شکل میں سفر شروع کیا جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ راہ راست کے لیے یہ پکنک والا طریقہ مناسب نہیں کہ تم سب کے جمع ہونے کا انتظار کرو، اگر نہ جمع ہوئے تم بھی کھڑے رہو گے کیا؟ تم بھی سفر شروع نہ کرو گے؟ تم بھی کیا سیدھے راستے کی طرف قدم نہ اٹھاؤ گے؟ یہ تو عقل مندی کا طریقہ نہیں۔ آپ دیکھیں، جو الحمدللہ آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ مثال کے طور پہ کلاس 5 میں جب تھیں تو کلاس 5 میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے آپ کے ساتھ، کیا سب کے سب پاس ہو گئے تھے؟ سب کے سب تو پاس نہیں ہوئے ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو فیل ہوا ہوگا۔ اب آپ اس کی ہمدردی میں بیٹھی رہتی کہ نہیں سب ساتھ جائیں گے اس کلاس سے، جب یہ پاس ہوگی تب میں جاؤں گی کلاس 6 میں یہیں بیٹھی ہوں، چلو ٹھیک ہے، 1 سال کی قربانی دے دی، اگلے سال پھر کوئی ایک فیل ہو گیا، پھر اس کا دل بہت دکھا اس کو دیکھ کر، ہائی نہیں اس کو میں اکیلا کیسے چھوڑ دوں، جب یہ پاس ہوگی تب میں یہاں سے جاؤں گی۔ تو بیٹھی رہتی ہیں آپ کلاس 6 میں، اب تک کوئی نہ کوئی تو فیل ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو دنیا کے امتحان کا یہی معاملہ ہے، لوگ فیل ہوتے رہتے ہیں، فیلئرز کی فکر مت کریں، ان کے غم میں مت بیٹھے رہیں، ان کے غم میں مت فیل ہوتے رہیں کہ یہ فیل ہو رہے ہیں تو ہم بھی فیل ہوں اس لیے کہ ہمیں محبت بہت ہے ان سے۔
کام نہیں آئے گی یہ اس قسم کی فیلئرز کی محبت، یہ آپ کو بھی فیل کرا دے گی قیامت کے دن. اور جب قیامت آئے گی تو یہ فیلئر تو قیامت کے دن وہ تو صاف دامن جھٹک کے الگ ہو جائیں گے کہ اللہ اس کو تو ڈال دے جہنم میں. یہ تو خود ہی نہیں چلنا چاہتے تھے سیدھے راستے پر. تو ساروں کا انتظار مت کریں، سب کا ایک ہجوم جمع ہونے کا انتظار مت کریں. جس نے سمجھ لیا وہ چل پڑے اور راستے میں اس کو لوگ ملتے چلے جائیں گے. یہ سوچیں، بجائے کہ ہم اس کے انتظار میں کھڑے رہیں کہ پہلے جمع ہوں تو سفر شروع کریں. امید اس پر رکھیں کہ میں شروع کر دیتی ہوں، چاہے میں اکیلی ہی کیوں نہ ہوں، میں سفر شروع کر دیتی ہوں، راستے میں اللہ تعالیٰ ساتھی مہیا فرما دے گا. یہ زیادہ عقل کا طریقہ ہے. اور توفیق بہت بڑی چیز ہے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہدایت کا کیا ہے، جب چاہوں ہدایت حاصل کر لوں. ہم سمجھتے نا یوں گھر کی لونڈی کھڑی ہے ہدایت، میری مرضی، میرے حکم کے غلام ہے ہدایت، جب حکم دوں گی حاضر ہو جائے گی ہدایت. تو یہ غلط فہمی دور کر دی ہماری کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور وہ کون ہے؟ رب العالمین، وہ تو رب العالمین ہے. تو یہ ہدایت اللہ کی طرف سے مہمان ہے. اللہ کے مہمان کی تم ناقدری مت کرنا، اللہ کے مہمان کا اس طرح کھیل مت کر لینا، اس کا مذاق، اس کا تماشا مت بنانا. ہو سکتا ہے کہ تم چاہو اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں ہدایت کبھی بھی نہیں ملے گی. اللہ ہدایت کی توفیق بخشتا ہی ان کو ہے جو اس کی طلب رکھتے ہیں اور فوراً قبول کر لیتے ہیں. اور اس لیے کہ ہدایت کوئی ایک اسٹیگننٹ یا کوئی ایک فکس مقام تو نہیں ہے، ہدایت کے تو بہت درجے ہیں. ابھی تو پہلا قدم تو اٹھاؤ ہدایت پہ، ابھی تو درجے بہت ہیں اس کے، آگے سے آگے خوب سے خوب تر کی تلاش میں تمہیں چلنا ہے. تو آگے سے آگے بڑھتے جاؤ. اور جب ہدایت کے لیے دل ایک دفعہ کھل جائے، اور اب اس عمل کو ڈیلے نہ کرنا، اب مؤخر نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ اس تماشا بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہدایت نہ دینے کا فیصلہ کر لے. اللہ نہ چاہے کہ تمہیں ہدایت ملے تو ڈرو اس وقت سے. اپنے چاہنے پر بھروسہ مت کرو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھولتا چلا جائے. آمین یا رب العالمین. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.